بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے سچے خوابوں کی تعبیر پروگرام میں ہم حاضر ہیں، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ خواب میں آذان دینا، اس کی تعبیر کیا ہے۔ خواب میں آذان دینا، اس کی مختلف صورتیں اور الگ الگ تعبیریں ہیں۔ مثال کے طور پر خواب میں آذان دینا، خود آذان پڑھنا یا آذان کی آواز سننا، یا کسی معروف جگہ پر آذان دینا یا کسی غیر معروف جگہ پر آذان دینا، یا اپنے بستر پر سوئے ہوئے آذان پڑھنا، اور بھی آذان سے ریلیٹڈ بہت سی تعبیریں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر آپ بھی کسی صورت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ ملتی جلتی کسی تعبیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی معروف جگہ سے آذان کی آواز آ رہی ہے، یعنی اس جگہ سے جس جگہ کو یہ جانتا ہے، اس جگہ سے آذان کی آواز آ رہی ہے، یا یہ شخص آذان خود دیتا ہے، نماز کے لیے یہ شخص خود آذان دیتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں غیر معروف جگہ پر آذان دیتا ہے، یعنی اس جگہ پر آذان دیتا ہے جس جگہ کو پہلے اس نے نہیں دیکھا، کسی غیر معروف جگہ پر آذان دیتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب کو کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی فاسق بندہ یہ خواب دیکھتا ہے، فاسق کہتے ہیں جو اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے، وہ شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ اذان دے رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب چوری کے الزام میں گرفتار ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ کسی مسجد میں اذان دے رہا ہے یا کسی مینار کے اوپر اذان دے رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ بستر پر سو کر اذان پڑھ رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب اپنی بیوی سے محبت کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں اذان پڑھ رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب مفلس اور درویشی اختیار کرے گا۔ اور ایک اس کی تعبیر یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے گھر میں اذان پڑھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ صاحب خواب کے گھر والوں میں سے کوئی شخص اس دنیا سے رحلت کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ کسی کوچے میں اذان دے رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب جاسوسی کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ اپنی عورت کے ساتھ اذان پڑھ رہا ہے، یعنی اپنی عورت کے ساتھ کھڑا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب جلدی اس دنیا سے رحلت کر جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اذان کے کلمات میں کمی اور پیشی ہو گئی ہے، اذان کے جو کلمات ہیں وہ کم ہو گئے ہیں یا زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب لوگوں پر ظلم و ستم کرے گا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ادا کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی بچہ اذان پڑھ رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب کے ماں باپ کسی بات پر جھوٹ بولیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں کسی قافلے میں یا کسی لشکر میں اذان پڑھتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر بد ہے، یعنی اس خواب کی تعبیر اچھی تعبیر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خون ریزی کی حالت میں اذان پڑھتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب ہلاک ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پر اذان پڑھ رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس ملک کا بادشاہ سچ بولے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف بلائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ مینار پر اذان پڑھ رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب
حکومت پائے گا یا صاحب خواب بزرگی پائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ یہ کسی تخت کے اوپر اذان پڑھ رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب دیوانہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں اذان سنتا ہے یعنی اذان کی آواز سنتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب عبادت میں اور اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سست ہے، یعنی نیک کاموں میں یہ شخص سست ہوگا اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں تکبیر کی آواز سنتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صاحب خواب نیک کاموں میں مشغول ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔